بھی خلیجی ممالک امریکہ کو اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ کسی نہ کسی صورت اس جنگ کو امریکہ کی طرف سے سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ایران کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ آنے والے برسوں میں بھی اس خطے میں دوبارہ سر نہ اٹھا سکے۔ امریکہ نے اپنے تمام وعدے وفا نہیں کیے بلکہ دھوکہ دیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں عرفان ہاشمی لندن اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ خبر یہ ہے کہ اب بھی خلیجی ممالک امریکہ کو اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، بلکہ صاف الفاظ میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ ممالک ایران کے خلاف جنگ میں حصہ لے رہے ہیں تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ کسی نہ کسی صورت اس جنگ کو امریکہ کی طرف سے سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے بارے میں یہ رپورٹس پہلے بھی آ چکی ہیں کہ وہ ایران کے خلاف یہ جنگ ختم نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس کا ایک دباؤ ہے امریکنز کے اوپر کہ اس جنگ کو جاری رکھا جائے۔ امریکہ کو یہاں تک وہ فنڈز کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اس سب کا مقصد یہ ہے کہ ایران کو اتنا کمزور کر دیا جائے، اتنا مفلوج کر دیا جائے کہ وہ آنے والے برسوں میں بھی اس خطے میں دوبارہ سر نہ اٹھا سکے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایک بار پھر خطے کے حالات کے حوالے سے خلیجی ممالک کو خبردار کیا اور دو ٹوک پیغام دیا کہ اگر خطے کے ممالک واقعی ترقی اور سلامتی چاہتے ہیں تو وہ اپنی سرزمین ایران کے دشمنوں کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ ایران کبھی حملے میں پہل نہیں کرتا، لیکن اگر ایران کے بنیادی ڈھانچے یا اس کے اقتصادی مراکز کو نشانہ بنایا گیا تو پھر جواب میں بھرپور جو کارروائی ہے وہ کی جائے گی، اور ایسا جواب دیا جائے گا جو سب کو یاد ہوگا۔ دیکھیں، امریکہ کے اوپر یہ دباؤ پہلے بھی تھا کہ مذاکرات کی میز کے اوپر آپ نے ایران کو بٹھایا، 2 مرتبہ بٹھایا، لیکن آپ نے 2 مرتبہ حملہ کیا، اور پچھلے 30 دنوں کی جنگ کے اندر امریکہ اپنے کسی بھی وعدے کو پورا کرتا ہوا ہمیں نظر نہیں آیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ روز پہلے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے 5 روز کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا گیا، لیکن حملے جاری رہے، اور اب 10 روز کی جنگ بندی کے اعلان کے باوجود ایران کے جو پاور پلانٹس ہیں اس کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کے سٹیل پلانٹس کو ٹارگٹ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جوہری توانائی کے جتنے بھی پلانٹس ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو امریکہ نے اپنے تمام وعدے وفا نہیں کیے بلکہ دھوکہ دیا ہے، اور وہ تمام سرزمین جو مسلم ممالک کی ہے اگر امریکہ کے حوالے کر کے ایران کے اوپر حملہ کیا جائے گا تو یقیناً ایران اس کا بھرپور طریقے سے جواب دے گا۔ اس میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور امریکی جنگی بحری بیڑے جیرالڈ پر لگنے والی پراسرار آگ کا معاملہ اب کھل کر سامنے آ گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ خود اعتراف کر لیا کہ یہ کوئی حادثاتی آگ نہیں تھی بلکہ ایرانی میزائلوں کے اس جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ اپنی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے دنیا کے سب سے بڑے طیارہ بردار بحری جہاز کو 17 مختلف زاویوں سے نشانہ بنایا، اور یہ ایک طرح سے اعتراف ہے، اعتراف شکست ہے کہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ جہاز پر موجود عملے میں افراتفری پھیل گئی، جان بچانے کے لیے بھگدڑ مچ گئی، اور کئی میرینز نے اپنی جان سمندر میں چھلانگ لگا کر بچائی۔ دوستو، یہ اعتراف ہے شکست کا۔ ورس امریکہ کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ بحری بیڑے ہیں، یہ طاقت کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ آپ نے دنیا کے کسی بھی حصے میں کارروائی کرنی ہو، آپ کا وہاں پر کسی خطے میں کسی ملک کے ساتھ الائنس ہے نہیں ہے، آپ ان کے پانیوں میں اپنے بحری بیڑے کو بھیج کر اس ملک کے خلاف بڑی کارروائی کر سکتے ہیں۔ ایران کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوا کہ اگر آس پاس سے انہیں مدد نہیں ملے گی تو کوئی بات نہیں، ہمارے پاس بحری بیڑا ہے، ہم یہاں سے ایران کے اندر کارروائی کریں گے۔ تو وہ بحری بیڑا جو طاقت کی علامت تھا، اس کا غرور ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران نے خاک میں ملا دیا، اور جو خبر آئی تھی نا کہ تقریباً 100 بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا گیا وہ سچ تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی شکست کا ایک طرح سے اعتراف کر لیا ہے۔ آج کی یہ تقریر تھی، اس تقریر کے اندر سعودی عرب، نیٹو اپنے تمام جو مخالفین ہیں ان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے تنقید کا جہاں پہ نشانہ بنایا، وہیں پر نیٹو کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، یقیناً یہ آنے والے دنوں کے اندر امریکہ اور نیٹو میں شامل جتنے بھی ممالک ہیں ان کے درمیان ایک خلیج پیدا کرے گا، تعلقات ان کے خراب ہوں گے، اور پرمننٹ فالٹ لائن کا یہ منظر پیش کر رہا ہے یہ بیان جو ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو کے حوالے سے دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کہتے آئے کہ نیٹو ایک کاغذی شیر ہے، ہم نے ہمیشہ نیٹو کی مدد کی لیکن نیٹو نے کبھی ہماری مدد نہیں کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس معاملے میں نیٹو نے بڑی غلطی کی۔ اس کے برعکس ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا کہ سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات جیسے کہ بحرین ہے، کویت ہے، یہ تمام وہ ممالک تھے، خلیجی ممالک، جنہوں نے امریکہ کی مدد کی، لیکن نیٹو ہماری مدد کے لیے نہیں آیا۔ دیکھیں، آپ نے وہاں ملینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہے، انہوں نے اپنے بحری بیڑے، اپنی جو سرزمین تھی اس کے علاوہ وہ آپ کے حوالے کی،
آپ کے بحری بیڑے ان کے پانیوں میں جا کر رکتے ہیں، ان کی جو سرزمین ہے وہ آپ کی فورسز کو ان کی میزبانی کرتی ہے، آپ کی انویسٹمنٹ ہے، آپ کے فائنینشیل ٹائز ان ممالک کے ساتھ ہے، اگر انہوں نے آپ کی مدد کی ہے تو اس میں ان کا بھی فائدہ تھا، ان کو دفاع کا ایک طرح سے چکمہ دے کر ان کو ان کے ملک کے اندر جو خطرات تھے ان کو مزید بڑھا چڑھا کر بیان کر کے، یا ایسے کہا جائے کہ پراکسی محاذ کریٹ کر کے ان کو ڈرایا گیا، ڈیفنس کے نام پر وہاں پہ آپ نے اپنی فوجوں کو اتارا، اگر وہاں پر حملہ ہوا تو ان کی سرزمین کو بھی استعمال کیا گیا، اگر آپ کے بحری بیڑے یا آپ کی جو فوجی بیسز ہیں اگر جرمنی کے اندر ہوں اور وہاں سے حملے کیے جائیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران جرمنی پر حملہ نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا۔ اگر یہ اس کے ساتھ ساتھ ایجپٹ سے اگر حملے ہوتے ہیں اور وہاں پہ کسی بیس کو استعمال کیا جاتا ہے تو کیا ایران ایجپٹ کے اوپر حملہ نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا۔ دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو جو سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہوگی اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا۔ تو یہ کہنا کہ جناب ہماری انہوں نے زیادہ مدد کی ہے، آپ کی فائنینشیل ٹائز تھی، اگر آپ کا ایک ایسا مشن جس میں صرف تباہی تھی، نیٹو آپ کا حصہ نہیں بنا، تو آپ آج نیٹو کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ دوستوں میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ مذاکرات کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات جاری ہیں لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ ضرور نکلے گا اور ایران کو آبِ ہرمز کھولنی پڑے گی اور ایران اب کبھی بحری جنگی جہاز نہیں بنا سکے گا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دعوے ہیں۔ ٹرمپ کے بقول امریکہ ایرانی رجیم کے خطرے کو ختم کر رہا ہے اور اگر ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو وہ اسے اسرائیل کے خلاف ضرور استعمال کرتا۔ دوسری جانب ایران نے بھی اپنے حملے تیز کر دیے اور امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ بڑھا دیا ہے۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے امریکی میرینز کی ایک بڑی تعداد کو حراست میں لے لیا جو ایران کے ایک جزیرے پر اترنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، اور پاسداران انقلاب کے مطابق وعدہ صادق 4 کے تحت دشمن پر حملے کی 50ویں لہر جس نے شدید تباہی مچائی۔ ایرانی دعووں کے مطابق اسرائیل پر کلسٹر بمز کی بارش کی گئی ہے اور کویت میں امریکہ کے 6 بحری جہاز تباہ کر دیے گئے، اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ دبئی میں اور ساحلی علاقوں پر ہوٹل پر حملے کیے گئے، کئی امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا بھی دعویٰ کیا گیا۔ روسی میڈیا کے مطابق تل ابیب میں کثیر المنزلہ عمارتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان حملوں میں ایک شخص کی ہلاکت جبکہ 2 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق بھی سامنے آئی۔ اور پھر سے ایرانی میڈیا کے مطابق فوج نے کویت کی الشویخ بندرگاہ کے اوپر امریکہ کے 6 ٹیکنیکل جہازوں کو نشانہ بنایا اور دعویٰ کیا گیا کہ ان میں سے 3 جہاز سمندر میں غرق ہو گئے اور دیگر 3 میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابراہیم ذوالفقاری کے مطابق جو سلالہ پورٹ ہے اس کے قریب ایک امریکی کارگو جہاز پر حملہ کیا گیا، اور دبئی میں ایسے 2 مقامات کے اوپر حملہ کرنے کی اطلاعات آ رہی ہیں جہاں پر 500 سے زائد امریکی فوجی چھپے ہوئے تھے۔ ترجمان کے مطابق یہ حملے میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے کیے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دبئی میں یوکرین کی اینٹی ڈرون سسٹم کے گودام کو تباہ کر دیا گیا اور اب امریکی فوج کے پاس ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ صرف ایران ہی نہیں بلکہ اس جنگ میں اب یمن کے حوثی اور لبنان کے حزب اللہ جنگجو بھی شامل ہو گئے ہیں اور اسرائیل پر دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ یمن کے حوثی گروپ نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا اور ان کے مطابق ان کا ہدف مقبوضہ مغربی کنارے کے جنوبی علاقوں میں اسرائیلی فوجی تنصیبات تھی۔ حوثیوں کے مطابق یہ حملہ لبنان، ایران، عراق اور فلسطین میں شہریوں کی ہلاکتوں اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنائے جانے کے رد عمل میں کیا گیا، اور یہ کاروائیاں اہداف کے حصول تک جاری رہیں گی۔ اور میں آپ کو دوستوں یہ بھی خبر دے دوں کہ عرب میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے بیروت میں ایک اسرائیلی جنگی طیارے پر زمین سے فضا میں مار کرنے والا میزائل فائر کرنے کا دعویٰ کیا، اور یہ پہلا موقع بتایا جا رہا ہے جب حزب اللہ نے اس نوعیت کا میزائل استعمال کیا۔ حزب اللہ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی افواج کے خلاف 80 سے زائد جو ہیں وہ کارروائیاں کی گئی، اور اسی دوران ایران نے سعودی عرب کی پرنس سلطان ایئر بیس پر بھی میزائل حملہ کیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اس حملے میں امریکہ کے کئی ری فیولنگ طیاروں کو نقصان پہنچا، جس کے بعد سعودی وزارت داخلہ نے حملوں کے مقامات کی رپورٹنگ پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اب وہاں پہ اجازت نہیں ہے کہ آپ فون اٹھائیں، رپورٹ کریں، بلکہ مکمل طور پر ان تمام حملوں کو چھپایا جا رہا ہے۔ ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ اسرائیل کے اندر بھی بنجمن نیتن یاہو کے گرد گھیرا اب تنگ ہو رہا ہے۔ امریکہ کو ایک نئی جنگ میں دھکیلنے والے اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف اب کرپشن، جھوٹ اور اقربا پروی سے متعلق بی لیکس منظر عام پر آ چکی ہیں، اور ان لیکس میں نیتن یاہو پر لگے کرپشن کے الزامات، قوم سے بولے گئے جھوٹ اور اقتدار کے لیے کیے گئے فیصلوں کا پردہ چاک کیا گیا۔ اس موضوع پر تیار کی گئی ایک تحقیقاتی ڈاکومنٹری کو اسرائیل پر دکھانے پر مکمل طور پر پابندی ہے، لیکن امریکی جو جرنلسٹ ہیں ٹکر کارلسن نے
सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्री अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दी है, बल्कि इस पर माहिरीन की राय और तज्जिए भी सामने आ रहे हैं। बीबी लीक्स की एक क्लिप के मुताबिक नेतन्याहू ने हमास के मामले पर अपनी कौम से झूठ बोला। कतर के जरिए हमास को हर माह $35 मिलियन दिलवाते रहे। डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक ये रकम अमरीकी टैक्स दहिंदगान के पैसे से भी जुड़ी हुई थी और एक मकाम पर नेतन्याहू ने तफ्तीशकारों को ये कहा कि ये खुफिया है और इसे लीक नहीं होना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द ऐसे हमसाए हैं जो हमारे लिए हल्फिया हमारे दुश्मन हैं। मैं उन्हें मुसलसल पैगामात भेजता हूँ, उन्हें उलझाता हूँ, उन्हें गुमराह करता हूँ और उनसे झूठ बोलता हूँ और फिर जब मौका मिलता है तो इन पर हमला कर देता हूँ। वैसे इस डॉक्यूमेंट्री में यह भी कहा गया कि नेतन्याहू ने गजा को हमास के कंट्रोल में रखने और वेस्ट बैंक को फतह के कंट्रोल में रखने की पॉलिसी अपनाई ताकि फ़लस्तीनी धड़े कभी मुत्तहद ना हो सकें। मजीद ये कि हमास को कतर से हर माह $35 मिलियन मिलते रहे और ये सब बाकायदा इंतजाम के तहत हुआ, यानी इसकी अरेंजमेंट की गई। बीबी लीक्स के बाद सोशल मीडिया पर नेतन्याहू से मुतल्लिक कई सवालात अब गर्दिश कर रहे हैं। वैसे क्या नेतन्याहू 7 अक्टूबर के हमलों का जिम्मेदार है या हमलों का इसे पहले से इल्म था? क्या ईरान के खिलाफ जंग इक़्तिदार में रहने की एक कोशिश? क्या इसराइली अवाम अब भी उन्हें पसंद करती है? और नेतन्याहू की मजहबी नजरियात की असल कहानी क्या है और उनके मजहबी नजरियात असल में क्या हैं? ये डॉक्यूमेंट्री जी अमेरिकन डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं एलेक्स गिब्नी, उन्होंने ये बनाई है। बहुत ही फेमस अमेरिकन डायरेक्टर हैं और अगर आप उनकी लिस्ट उठाकर देखें जो उनकी फिल्म्स जो फिल्मोग्राफी है, इसमें द रूलिंग क्लासरूम 1980 एंड देन द लेटेस्ट जो मस्क है नाइफ, द अटेम्प्टेड मर्डर ऑफ सलमान रुश्दी, द डार्क मनी गेम, वाइज गाय, डेविड चेस एंड इन द रेस्टलेस ड्रीम्स 2024, 2023 ये तमाम डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो हैं इनकी इससे पहले भी आ चुकी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एक इन्वेस्टिगेटिव और तहकीकाती फिल्में ये बनाए जाते हैं, ये इनकी असल में पहचान है। दोस्तों उनके मुताबिक ताकतवर लोग और हुकूमतें अक्सर अपनी करप्शन, अपने झूठ और अपनी असल कहानी छुपाने की कोशिश करती हैं। उन्हें पुलिस की तरफ से 1000 घंटे की वीडियोज़ मौसूल हुई जिन पर उन्होंने तफसीली तहकीक की और इसी मवाद की बुनियाद के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री जो तैयार की गई। इन वीडियोस में पुलिस और खुफिया तफ्तीश की रिकॉर्डिंग्स, माली और सियासी दस्तावेजात, खुफिया मुज़ाकरात, बैन-अक़वामी ताल्लुकात के राज और हसास निजी बयानात शामिल हैं। यही वो चीज़ें हैं जो नेतन्याहू की सियासत के लिए तबाहकुन साबित हो सकती हैं। अगर आवाम ये मान ले कि उनसे धोखा किया गया तो अवामी एतमाद टूट सकता है और अगर ये साबित हो जाए कि जितने फैसले आप कर रहे थे ये पॉलिटिकल सर्वाइवल का मामला था, तो इससे ना सिर्फ इसराइल की आलमी साख मुतासिर होगी बल्कि अमन की हर कोशिश भी कमज़ोर पड़ सकती है। दोस्तों अमरीका और दीगर इत्तेहादी भी यही देखेंगे कि इसराइली फैसले कौमी मफाद से ज़्यादा हैं, ज़ाती हैं, सियासी मफाद पर मबनी हैं और हमास की फंडिंग के मामले से कतर के साथ ताल्लुकात भी जो हैं वो आपके मुतासिर हो सकते हैं। वैसे आखिर में जिक्र मैं करूँगा ट्रंप के बड़बोले अंदाज का, और डोनाल्ड ट्रंप को बोलने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। उसे जंगे करने से नहीं कोई रोक सकता, तो बोलने से कौन रोकेगा? दोस्तों इतना बोले ट्रंप के उन्होंने अपने दोस्तों के हवाले से भी उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो कोई दोस्तों वाले अल्फाज नहीं थे बल्कि दुश्मनों वाले अल्फाज थे। दोस्तों अपने इस बड़बोलेपन की वजह से उन्होंने यूरोपीय इत्तेहादियों को भी कागजी शेर कह दिया और पुराने दोस्तों को नाराज़ किया और अब ऐसा लगता है कि वो अरब ममालिक की दोस्ती से भी हाथ धो सकते हैं। और ताज़ा तरीन जो उनकी बदकलामी जिसमें उन्होंने सऊदी वली अहद को निशाना बनाया और उनके लिए ऐसे नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए जो ना उनके ओहदे के शायना शान थे। देखें जो फॉरेन पॉलिसी है, डिप्लोमेसी है, सफारतकारी है, उसमें कुछ तो एहतराम किया जाता है। अपने दुश्मनों के बारे में आप ऐसी बात नहीं करते जो आपने सऊदी वली अहद के बारे में कह दी। $600 अरब की इन्वेस्टमेंट एक फ़ंड बनाया गया सऊदीज़ ने अमेरिका के अंदर इस इन्वेस्टमेंट का कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पॉलिटिकल अपने लिए माइलेज हासिल कर सके, अमेरिकी अवाम को कहे कि देखो मैं इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा हूँ। ये इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी होती है? डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी इन्वेस्टमेंट उतनी ज़रूरी है जितनी शहबाज शरीफ के लिए। हम मांगते हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी समझता है कि इन्वेस्टमेंट हमने कहीं ना कहीं से तो लेकर आनी है और हम अमेरिका को दोबारा से ग्रेट कैसे बनाएंगे। तो उन्होंने सऊदीज़ की तरफ देखा तो सऊदीज़ ने कहा ठीक है जनाब, बदले में हमारा दिफा मजबूत करो, हमें असलहा दो और इजाज़त दे दो कि हम यहाँ पे यूरेनियम इनरिचमेंट जो अपना सिविल न्यूक्लियर प्लांट है उसके लिए कुछ कोशिशें करें। दोस्तों अब सऊदी अरब इस पर क्या रद्दमल देता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन एक बात साफ दिखाई दे रही है कि ट्रंप अरब ममालिक के ईरान के खिलाफ बरह रास्त जंग से गुरेज करने पर अंदर ही अंदर शदीद नाराज़ हैं और ख़ास तौर पर सऊदी अरब में अपना उन्होंने एक तरह से गुस्सा निकाल दिया। वैसे डोनाल्ड ट्रंप को ये बात समझनी चाहिए कि सऊदीज़ का अपना तो कोई दिफा नहीं है, ना उनकी कोई फोर्स है, वो जो भी सपोर्ट हासिल करते हैं, पैसा है, महंगे खिलौने रखने का उनको शौक भी है
اور وہ خرید سکتے ہیں. ان کو ساری سپورٹ پاکستان دیتا رہا ہے. اوور دا ایئرز ہم نے سپورٹ دی ہے. پاکستان نے تو انکار کر دیا کہ بھئی ہم تو آپ کے ساتھ جنگ لڑیں گے, ہم نے اپنے جہاز بھی 2 مزید نکلوا لیے ہیں وہاں سے, اور ہم میڈیشن کر رہے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان. اور سعودیز کہتے ہیں کہ نہیں, ایران کے خلاف جو ہے وہ جنگ ہونی چاہیے اور ان کو ختم کر دو. UAE نے بھی یہی بات کہی. تو ایران کے خلاف سعودیز کس طرح سے جنگ میں براہ راست حصہ لے سکتے ہیں, ان کے پلے کچھ نہیں. ان کو بھی سمجھ میں آ گئی نا کہ یار یہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہمیں آگے کر رہے ہیں, اور انہوں نے بھاگ جانا ہے, کیونکہ امریکنز کے پاس اب اس جنگ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ کریں گے کیا؟ اب یہ چاہ یہ رہے ہیں, جو میری اسیسمنٹ ہے, اور میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی لیگیسی کو بچا رہا ہے. آج دیکھیں اس نے اپنی لیگیسی کی بات کی اپنی تقریر کے اندر. اور ایک اور بات میری اسیسمنٹ میں اسی حوالے سے آپ کو دے دوں کہ یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے نکلیں اور مڈل ایسٹ جو ہے ورسز ایران ایک جنگ شروع ہو جائے اور یہ آپس میں لڑتے رہیں, اور درمیان میں کبھی ہم مدد کے لیے پہنچ جائیں, کبھی ان سے پیسے لیں, کبھی ان کو ڈیفنس کے نام پہ چیزیں, ہم ٹیکنالوجی ان کو بیچیں, بیلسٹک میزائل بیچیں, انٹرسیپٹر دیں, اور یہ آپس میں لڑتے رہیں گے. نیتن یاہو بھی خوش ہو جائے گا, ہم بھی خوش ہو جائیں گے, اور ہمارا جو امریکن عوام سے وعدہ ہے ایک طرح سے وہ بھی پورا ہو جائے گا. تو اس تناظر میں اب یہ تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے. یہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑا رہے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا غصہ جو ہے وہ اس طرح سے نکالا. تو بس یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.